سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام لے کر آئے تو وہ کام ہمارا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر لے کر آئے تو وہ فکر ہماری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درد لے کر آئے وہ درد ہمارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے امتی ہونے کا حق یہی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، بلکہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، تو ہی کامل مومن ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی کیا محبت تھی، کیا عظمت تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا، اپنی جانیں دے دیا اللہ کے نبی کی نام پر۔ اللہ کے نبی کو ذرا برابر تکلیف پہنچے یہ پسند نہیں کیا، فرمایا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کے بدلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ صحابہ کی زندگی میں کیا، ان کی دل سے کیا آواز نکلتی ہے کہ ہماری جان بچ جائے اور اللہ کے نبی جہاں پر بھی ہیں وہاں ایک کانٹا بھی چبھے، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام کے دلوں کے اندر محبت تھی، کیا عظمت تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں کیا محبت تھی، حضور کی تپتی ہوئی گرم رتوں پہ لکھایا جا رہا ہے احد احد کہہ رہے ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا انہوں نے ثبوت دے دیا۔ تپتی ہوئی ریتوں پر، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا۔ کیا انداز ہے صحابہ کرام کا، گرم گرم رتوں پہ لگایا جا رہا ہے، خون اور چربی سے آگ بجھ رہی ہے، پھر بھی زبان سے نکلتا ہے احد احد۔ اللہ کے نبی کی محبت رگ رگ میں اتری ہوئی تھی، اللہ کے نبی کی دین کی نسبت پر
جان دینا فخر سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے خود برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جان دینے میں سمجھ میں آ رہی تھی، اور آج اللہ کے راستے میں چلے جن کی جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 4 مہینہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے گشت کرنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام آج اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ ہمیں ہماری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ اللہ نے لگائی ہے، اور اس نسبت ہی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس امت کا کتنا اونچا مقام اللہ نے بڑھا دیا۔ قرآن میں کہہ دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اسی لیے اللہ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہو، اسی لیے تم بہترین امت ہو۔ ایک نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے مقام کو بڑھا دیا کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اسی لیے تم بہترین امت ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ نسبت بہت بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اس امت کو یہ فضیلت جو ملی ہے اس نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعوت کے کام کے ساتھ نسبت عطا فرما کر اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت ہو گئی تھی۔ مناسبت جو ہے وہ آگے کا درجہ ہے، ایک تو نسبت ہوتی ہے اور ایک مناسبت ہوتی ہے۔ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ نسبت کس کو کہتے ہیں۔ نسبت کہتے ہیں سگائی ہو گئی، منگنی ہو گئی، کسی سے رشتہ جوڑ لیا، تمہاری لڑکی ہے ہمارا لڑکا ہے، دونوں کا جو ہے آپس میں رشتہ طے ہو گیا، ایک نسبت ہو گئی۔ نسبت ہونے کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ نسبت بن گئی ہے، ہمارا لڑکا اور کی لڑکی آپس میں جو ہے رشتہ طے ہو گیا ہے، اس لیے آپس میں محبت بڑھ گئی ہے۔ نسبت کا بڑا دخل ہوتا ہے، نسبت ہی کی وجہ سے محبتیں بڑھ گئی ہے۔ اور ہوتا ہے نسبت کی وجہ سے محبتیں بڑھ گئی، مگر تقاضا آدمی پورا نہیں کرے گا۔ جب تقاضا آئے گا فوراً اپنا جو ہے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے گا۔ مثال سے بات سمجھ آتی ہے، لڑکی بیمار ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، بڑا آپریشن ہے، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے۔ اور وہ لڑکی والے جو رشتہ طے ہو گیا ہے، پکا ہو گیا ہے، لڑکے والوں کے پاس میں آئے اور لڑکے والوں سے جا کر یہ کہتے ہیں تمہاری ہونے والی بہو ہے، تمہارے گھر میں آنے والی ہے، اور یہ 5 لاکھ روپے کا جو خرچہ ہے آپ ادا کر دیجیے۔ لڑکے والے کو اگر آ کر تقاضا رکھیں گے کہ سگائی تو ہو گئی ہے، بات بھی پکی ہو گئی ہے، آپ ہی کے گھر میں زندگی بسر کرنے والی ہے اور آپ ہی کی ہے، اس لیے آپ 5 لاکھ کا جو ہے خرچہ ہے ہاسپٹل کا ادا کر دیجیے، تو بتاؤ لڑکے والے ادا کریں گے؟ کیوں نہیں ادا کریں گے؟ کہ ابھی تو نسبت ہے، ابھی فرمایا کہ ابھی کہیں کہ ابھی تو سگائی ہوئی ہے، ابھی نکاح تو ہوا نہیں ہے، ابھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تقاضا نہیں پورا کریں گے۔ بس نسبت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے محبت ہے، جیسے آج ہماری دعوت کے کام کے ساتھ نسبت ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، دینی بھی لگا لیتے ہیں، چلا بھی لگا لیتے ہیں، جماعت والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ جب تقاضا آتا ہے تو ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ مناسبت نہیں ہوئی۔ اور مناسبت کس کو کہتے ہیں؟ جب نکاح ہو جاتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ مناسبت ہو جاتی ہے۔ جب نکاح ہو گیا اب مناسبت ہو گئی، جب مناسبت ہو گئی اب وہ بیوی بیمار ہو جائے گی، 2 سال کے بعد بیمار ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا 2 لاکھ کا خرچہ ہے، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، تو فرمایا کہ شوہر جو ہے ان کے ماں باپ کے گھر پر جائے گا کہ تمہاری لڑکی ہے، تم نے جنم دیا تھا، تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ 2 لاکھ کا خرچہ تم ادا کرو یا 5 لاکھ کا خرچہ تم ادا کرو۔ کون ادا کرے گا؟ ہاں، اب مناسبت ہو گئی ہے، اب وہ 5 لاکھ کا بھی خرچہ ہوگا تو وہ شوہر ادا کرے گا،
گھر والے ادا کریں گے کہ بیوی میری ہے، اب نکاح ہو گیا ہے، اب بیوی میری ہے، سارے تقاضے پورے کرنا آسان ہو جائے گا، اب وہ تقاضا خوشی سے پورا کرے گا کیونکہ مناسبت ہو گئی۔ نسبت تھی تب تک تقاضا پورا نہیں کیا، جب مناسبت ہو گئی تو اب تقاضا پورا کرنا آسان، کوئی بھی تقاضا کیا سارے تقاضے پورے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دعوت کے کام کے ساتھ نسبت ہے جس کی وجہ سے محبت بھی کرتے ہیں، جڑتے بھی ہیں، مگر تقاضا کیوں پورا نہیں کرتے کہ مناسبت دیتے ہیں۔ جب مناسبت ہو جائے گی تو پھر صحابہ کرام کو جیسے دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت ہو گئی تو دعوت کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان ہو گیا۔ غسل پورا نہیں کیا، غسل کرتے کرتے اٹھ کر چلے گئے اور اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گئے، فرشتوں نے غسل کیا۔ گھر سے جب نکلتے ہیں فرمایا کہ دعا کر کے نکلتے ہیں، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے اہل و عیال کی طرف واپس مت لوٹائیو، میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے پسند کر لینا، مجھے قبول کر لینا، مجھے دوبارہ واپس بدلانا، اہل و عیال کی طرف واپس مت لوٹائیو۔ دعا کر کے جا رہے ہیں، ایک مناسبت ہو گئی تھی کہ اللہ کے دین کی پر جان لگانا، اللہ کے دین کی تقاضوں کو پورا کرنا، فرمایا کہ ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ پکے ہوئے باغات ہیں، پکے ہوئے باغات کو چھوڑ کر بھی اللہ کے راستے میں نکلنا آسان، جو مناسبت ہو گئی تھی۔ دعوت کے کام کے ساتھ میں جب مناسبت پیدا ہو جائے گی تو فرمایا کہ دعوت کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت کب پیدا ہوگی؟ ہمارے ساتھی بتاتے تھے کہ ہر کام کرنے والے ساتھی کو 2 نکاح کرنا چاہیے۔ کتنا نکاح کرنا چاہیے؟ 2 نکاح کرنا چاہیے۔ ایک تو نکاح جو ہے اپنی بیوی سے کرے، اپنی بیوی سے کرے گا، مہر ادا کرے گا، بیوی سے نکاح ہو جائے گا، بیوی سے مناسبت ہو جائے گی۔ اور دوسرا نکاح تبلیغ سے کرنا ہے۔ اب تبلیغ سے نکاح کرنے کے لیے اس کا مہر ہے 4 مہینہ۔ جب آدمی 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگائے گا تو دعوت کے کام کے ساتھ بھی مناسبت ہو جائے گی، دعوت کے کام کے ساتھ بھی مناسبت ہو جائے گا، یعنی دعوت کے کام کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اب جیسے بیوی کا تقاضا پورا کرنا آسان تو دعوت کا تقاضا پورا کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ یہ بھی میرا کام ہے، جیسے بیوی میری ہے تو دعوت کا کام بھی میرا ہی ہے، دعوت کا کام کو بھی پھر پیچھے نہیں ہٹائے گا کیونکہ اب نکاح ہو گیا ہے، اب مناسبت ہو گئی ہے، اب دعوت کا تقاضا پہلے رکھے گا کیونکہ مناسبت ہو گئی۔ صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت ہو گئی تھی تو دعوت کا تقاضا اول رکھتے تھے، دعوت کا تقاضا آگے رکھتے تھے۔ دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ مناسبت ہو گئی تو پھر کہنا نہیں پڑے گا۔ ایک بندیا تھا، بندے کا ایک لڑکا تھا، مسلمان دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، مسلمان دوستوں کے ساتھ رہتے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ گوشت کھانا۔ اور وہ مسلمان دوستوں کی صحبت تھی تو گوشت کھا رہا ہے۔ اب اتنا ہمیں جو ہے کھاتے کھاتے ایک مرتبہ جو ہے باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو گوشت کھا رہا ہے۔ جب باپ کو پتہ چلا تو باپ نے اس کو بلا کر کہنے لگا، بیٹا تم گوشت کھاتے ہو، ایسی حرکت کرتے ہو، پتہ چل گیا سماج میں، برادری میں پتہ چل گیا تو لوگ ہمارا بائیکاٹ کریں گے، لوگ ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں دیں گے، لوگ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا، سماج ہمارا بائیکاٹ کرے گا، تو ایسی حرکت مت کرو، گوشت مت کھاؤ۔ باپ نے سمجھایا، بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو بیٹے نے جو ہے گوشت چھوڑ دیا، مگر گوشت کا مزہ چکھ لیا تھا۔ 1 دن 2 دن 4 دن پھر شوق پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی تو چھپا کر پھر سے کھانا شروع کر دیا، چھپا کے کھا رہا ہے، مگر کچھ زمانے کے بعد پھر باپ کو پتہ چل گیا کہ بیٹا پھر سے دوبارہ گوشت کھا رہا ہے۔ اب دوسری مرتبہ باپ نے اس کو بلا کر بہت ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی، ہمارے گھر کا کوئی پانی نہیں پیلے گا، لوگ بائیکاٹ کریں گے، جینا مشکل ہو جائے گا، جینا حرام کرے گا، تو ایسے ہمیں بہت ڈانٹا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا اب میں نہیں کھاؤں گا۔ اب دوبارہ جو آپ نے معاف کر دیا کہ چلو بھائی، پہلی دفعہ بھی معاف کیا، دوسری دفعہ بھی معاف کر دیا کہ اب چلو بھائی معافی مانگ رہا ہے، اب گوشت نہیں کھائے گا، تو معاف کر دیا۔ اب بیٹا بھی جو ہے 2-4 دن کے بعد میں پھر طلب پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی اور چھپا کر پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ اور جب کھانا چھپا کے کھا رہا ہے مگر کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دوبارہ بھی کھا رہا ہے، تیسری دفعہ بھی کھا رہا ہے۔ اب تیسری دفعہ جب پکڑا تو باپ نے مارا بھی، پیٹا بھی اور آخر وارنٹ بھی دے دیا
کہ اب کھایا ہے تو گھر سے ہی نکال دوں گا، اب تیرے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو سمجھتا ہی نہیں ہے. 2 مرتبہ میں نے معاف کیا، 3 دفعہ معاف ہے، آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں. اب کھایا ہے تو گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، گھر سے ہی نکال دوں گا. باپ بیٹے نے کہا کہ اب تو میں کبھی نہیں کھاؤں گا. اب مسلمان دوستوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ابا نے جو ہے آخری وارنٹ دے دیا ہے، اب اگر کچھ کھایا ہے تو مجھے گھر میں اب اجازت نہیں ہے، اب گھر میں مجھے داخل ہی نہیں کریں گے. اب تو مجھے جو ہے میری جو پوری زندگی جو ہے اب گھر سے ہی نکال دیں گے، اب آخری وارنٹ دے دیا ہے، اب برداشت نہیں کریں گے میرے ابا. تو مسلمان دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. بولے میں کیا کروں، گھر سے نکال دیں گے تو میرا تو کوئی ہے ہی نہیں سہارا. تو مسلمان دوستوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اپنے ابا کو یوں کہو کہ ابا میں زندگی بھر کے لیے گوشت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کبھی گوشت کی طرف نظر بھی دیکھوں گا نہیں، بالکل جو ہے اس کو چھوڑ دوں گا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم 1 مرتبہ گوشت کھا لو. کتنی مطلب 1 مرتبہ تم گوشت کھا لو، میں زندگی بھر کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں. بولے کہ یار میرے ابا کو میں گوشت کھانے کے لیے کہوں گا تو مجھے تو ویسے ہی ہڈی پسلی الگ کر دیں گے. بولے تم ہمت جمع کر کے بول تو دو. اب انہوں نے سمجھایا تو آگے کہنے لگا کہ ابا دیکھو میں نے طے کیا ہے کہ اب گوشت کو دیکھوں گا بھی نہیں اور بالکل نفرت کروں گا. اب اس کی طرف میں نے دل سے طے کر لیا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، مگر ایک شرط ہے کہ تم 1 مرتبہ گوشت کھا لو. ابا بڑے غصے ہو گئے کہ مجھے گوشت کھانے کے لیے کہتا ہے، شرم نہیں آتی میرے کو یوں. پھر آخر میں باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے باپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، کوئی بیڑی پینے کا آدمی ہوتا ہے، کوئی شراب کا آدمی ہوتا ہے، اور خود آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے بیڑی چھوڑ دینا ہے، مجھے یہ غلط چیز چھوڑ دینا ہے. اگر خود آدمی خود ہی فیصلہ کرے تو چھوٹ جاتی ہے، اور مطلب اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ماریں گے، وہ تو چھپ چھپا کر بھی جو ہے وہ بیڑی پیے گا، بیت الخلاء میں بھی بیڑی پی کے آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ تو جب خود طے کرے گا تو چھوڑ دیتا ہے. اب میرا بیٹا خود طے کر رہا ہے کہ میں زندگی بھر کے لیے نہیں کھاؤں گا، چھوڑ دوں گا. اب 1 مرتبہ کھانے میں کیا حرج ہے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے جو ہے تیار ہو گئے. اور کہا کہ دیکھو چھپ چھپا کے لانا، رات کو لانا، اندھیرے میں لانا، کوئی نہ دیکھے، اس طریقے سے لے کر آنا. اب وہ گیا مسلمان دوستوں کے پاس، کہا کہ میرے ابا 1 مرتبہ گوشت کھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو مسلمان دوستوں نے بہترین مسالے دار بھون کر بڑا لذیذ گوشت تیار کیا، بڑا ٹیسٹی مسالے دار بنایا، عجیب و غریب لذت والا گوشت بنایا. بنانے کے بعد کہا کہ چلو یہ تم اپنے ابا کو کھلا دو. اب وہ لے کر آیا رات کو. ابا نے کہا لائٹ بجھا دو، اندھیرا کر دو، دروازہ بند کر دو، اور فرما کے پھر اندر بٹھایا. بیٹھنے کے بعد جب گوشت کھایا، ابا پورا کھا گئے. کھانے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، اب تم اس کو کھاؤ یا نہ کھاؤ، اب اس کو میں نہیں چھوڑنے والا. مزہ چکھ لیا، 1 مرتبہ مزہ چکھ لیا، اب تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، اب میں نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہنے کا 1 مرتبہ دعوت کا مزہ چکھ لو. جب دعوت کا مزہ چکھ لیا تو پھر کتنی بھی رکاوٹ آئے گی، کوئی کرے نہ کرے، میں گشت نہیں چھوڑوں گا، میرا 3 دن ناکام نہیں ہوگا، میرا چلا آگے پیچھے نہیں ہوگا. کہ مزہ چکھ لیا. تو 4 مہینہ لگانے کے بعد ایک دعوت کے کام کا مزہ چکھ لو، مناسبت ہو جائے گی. مزہ چکھ لیا تو پھر کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. پھر وہ اس کا دل جو ہے مجبور کرے گا، اندر کا جو ہے داعیات مجبور کرے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. کہ دعوت کے کام کے لیے 1 مرتبہ 4 مہینہ لگانا بہت ضروری ہے. جب تک آدمی کے 4 مہینے نہیں لگیں گے تب تک ترقی ہو ہی نہیں سکتی. تبلیغ میں جو ترقی ہے وہ تو 4 مہینے کے بعد ہی ہوتی ہے. اور جب تک آدمی کا 4 مہینہ نہیں لگے گا، اللہ نے کروڑوں روپیہ دیا ہے، بیرون میں جانا چاہتا ہے اور اگر 4 مہینہ لگا ہوا نہیں ہے تو جا سکتا ہے، بیرون میں نہیں جا سکتا. مستورات ماشاءاللہ دیندار ہیں، اللہ کا فضل ہے، 3 دن بھی لگا چکا، 10 دن بھی لگا چکا ہے. اب مستورات چلنے کے لیے تیار ہے، مرد کا 4 مہینہ لگا ہوا نہیں ہے، بتاؤ وہ چلنے کے لیے مستورات کے ساتھ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. مرد کا 4 مہینہ لگا ہوا ہونا ضروری ہے. تو تبلیغ میں جو ترقی ہوتی ہے وہ تو 4 مہینے کے بعد ہی ہوتی ہے. یہ 4 مہینہ لگانا بہت، جب 4 مہینہ لگ جائے گا تو پھر دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی. پھر دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان. اور جب دین کا تقاضا آدمی پورا کرے گا، حرکت کرے گا، محنت کرے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تم اللہ کے دین کی نسبت پر جدوجہد کرو، محنت کرو، مجاہدہ کرو، اللہ پاک راستے کھولتے رہیں گے.
جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد اللہ پاک اس پہ جان ڈالتے ہیں۔ آدمی کا 4 مہینہ لگ گیا، اللہ کے راستے میں ایمان کی جان پیدا ہو گئی، آدمی حرکت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ ویسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد حرکت کرتا ہے، ہلنا شروع ہو جاتا ہے، ماں بھی محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کرتا ہے۔ جب حرکت شروع ہو جاتی ہے تو اللہ پاک ایسے تنگ راستے سے اس کو نکالتے ہیں، لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، ایسے تنگ راستے سے اللہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہیں۔ ایسے راستے اللہ کھولے گا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ مفتی عبداللہ صاحب ہمارے مانگروڑ کی ذمہ دار ہیں، وہ فرما سکتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک دین کی نسبت اور محنت کرنے والے، مجاہدہ کرنے والوں کے لیے راستے کھولے گا، راستہ نہیں کھولے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قرض دار ہے، بہت کٹمٹ ہوا ہے، پریشان ہے، خودکشی کرنے کو دل کہتا ہے، زندگی اس کی بیکار ہے، زندگی جینا مشکل ہو گیا ہے، اللہ کے راستے میں نکل گیا، قربانی دینا شروع کر دیا، دعوت کے کام کے لیے جو ہے ملاقاتیں، گرد وغیرہ اور اپنا کام بنا لیا، تو اللہ پاک ایسا راستہ کھولے گا کہ سارا قرضہ بھی اللہ ادا کرا دے گا اور ملکوں کا بھی اللہ سفر کرائے گا۔ اور ایسے ہزاروں واقعات ملیں گے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے قرضوں کو بھی ادا کر دیا اور ماشاءاللہ حج بھی کر کے آئے، ملکوں کا بھی سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تو ایسے راستے کھولے گا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے بیمار آدمی ہیں، ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر دعوت کے کام کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بیماری کو ایسے جڑ سے ختم کیا کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ کیا ہو گیا۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر نے یوں کہا کہ تم زیادہ بولو مت، تمہاری بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تم بولنا کم کرو، بولو مت۔ مولانا فرمایا کہ میں روزانہ 2 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ صبح میں بیان کرتا ہوں اور ویسے بھی روزانہ کئی پروگرام ہوتے ہیں، میں تو بولتا ہی رہتا ہوں۔ جس ڈاکٹر نے مجھے یوں کہا تھا کہ تم بولو مت، وہ ڈاکٹر بیچارہ قبر میں چلا گیا، اللہ نے مجھے ابھی تک زندہ ہوں۔ تو کہنے کا مطلب اللہ ایسے راستے کھولے گا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض جگہ پر مثال کے طور پر کام نہیں ہو رہا ہے، مخالفت کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی حرکت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، گشت کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اللہ وہاں پر بھی ایسے راستے کھولتے ہیں کہ وہاں پر ماشاءاللہ عبادت خانہ بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہاں مسجد بن جاتی ہے، وہاں اذان شروع ہو جاتی ہے، وہاں تعلیم شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے دین کی جماعتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ راستے کھولتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ جماعت گئی تو فرمایا کہ جوائن کی جماعت بنجر بستیوں میں گئی، تو وہاں پر 2 4 5 مسلمان تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم، خیریت، ماشاءاللہ آپ ایمان والے ہیں؟ تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو غیر مسلم ہیں۔ بولے کیوں؟ کہ ہم تو کب سے ایمان میں سے نکل گئے۔ بولے کیسے؟ کہ بولے کہ ہم جمعہ میں بیان میں تھے تو مولانا نے بیان کیا تھا کہ 3 جمعہ جو آدمی نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، وہ مسلمان ہی نہیں رہا، وہ تو کافر ہو جاتا ہے، 3 جمعہ نہیں پڑھے گا۔ تو ہم تو کئی جمعہ نہیں پڑھا، ہم تو مسلمان ہی نہیں رہے، ہم تو جو ہے کہنے کا مطلب جو ہے کب سے جو ہے ہندو ہو گئے ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ پاک دیکھو حکمت، وہ جماعت تھی، اللہ نے ان کے دماغ میں بات ڈالی، کہا کہ تمہارا ختنہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ بولے ختنہ تو ہوا ہے، مسلمان سے ختنہ کیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ تمہارا ختنہ ہوا، تم آجیون مسلمان، تم کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتے، تم کبھی ہندو ہو ہی نہیں سکتے، آپ تو مسلمان ہی ہیں، کیونکہ آپ کا ختنہ ہوا ہے، آپ کو کوئی اب پلٹ ہی نہیں سکتا۔ اچھا ایسا ہے؟ اب مسلمان نے کہا ہاں تم مسلمان ہو۔ لوگ جو ہے جب اتنی جو بے دینی آ جاتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ہے جماعتوں کی برکت سے اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ وہی لوگ جو ہے ماشاءاللہ اب ایمان میں داخل ہو گئے اور فرمایا کہ وہ دین کا کام کرنے لگے۔ بعض جگہ پر رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک جگہ جماعت کی مخالفت کا پورا ماحول تھا، جماعت مسجد میں چلی گئی۔ اب مسجد میں جماعت چلی گئی تو پورے گاؤں والے جو ہے مارنے کے لیے جمع ہو گئے، کوئی لکڑی لے کر آیا، کوئی ڈنڈا لے کر آیا، کوئی تلوار لے کر آیا، کوئی لاٹھی لے کر آیا، اور پورا گاؤں جمع ہو گیا مارنے کے لیے کہ گستاخ رسول آئے ہیں۔ اب وہ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی محبت میں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے، ان کی جو ہے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے نبی کی محبت میں ہمیں مارتے ہیں، اور ہم جو مار کھا رہے ہیں وہ بھی نبی کی محبت میں کھا رہے ہیں۔
ہم بھی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کی محبت میں تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے جب بات سمجھ میں آئے گی تو ہم سے زیادہ کام کرنے والے بنیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سب سے بڑے دشمن اللہ کے نبی نظر آ رہے تھے، سب سے زیادہ برے اللہ کے نبی نظر آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اتنی بڑی دشمنی، اتنی بڑی نفرت کے اللہ کے نبی سے جن کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہوں، جب اللہ نے ہدایت کی دولت سے نوازا ہے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتے۔ کون عمر فاروق؟ جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی، ہدایت کی دولت اللہ نے دے دیا تو ہم سے زیادہ ہمیں قربانی دینے والے بنے کہ اللہ کے بعد نبی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ نے ایسا دین کا کام ان سے، تو بات ناسمجھی کی وجہ سے تکلیف پہنچائیں گے، بات جو ہے ہمیں برا بلا کے کہیں گے۔ جب بات سمجھ میں آئے گی تو ہم سے زیادہ کام کرنے والے بنیں گے۔ تو ایک جگہ جماعت گئی تھی تو مارنے کے لیے سب جمع ہو گئے، تلوار لے کر، رڈا لے کر، اور کہا کہ مارو پیٹو، گستاخ کے رسول آئے ہیں۔ اب جماعت میں ایک عالم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں گستاخ کے رسول کیوں کہتے ہو؟ ہم تو عاشق کے رسول ہیں، ہم تو عاشق کے رسول ہیں، اور عاشق کے رسول کی ساری علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ عاشق کے رسول کی علامت ہے۔ ہم نے کرتا پائجامہ پہنا ہے، یہ نبی کے عاشق ہونے کی علامت ہے۔ ہم نماز کے پابند ہیں، یہ عاشق کے رسول کی علامت ہے۔ مسجد ایمان والوں کا گھر ہے، مسجد یہ ایمان والوں کی علامت ہے، عاشق کے رسول کی علامت ہے۔ ساری علامتیں ہمارے اندر عاشق کے رسول کی ہے، ایک بھی علامت ہمارے اندر ایسی نہیں ہے جو گستاخ کے رسول کی ہو۔ آپ ہمیں گستاخ کے رسول کی وجہ سے کہتے ہو، تو گاؤں والوں میں سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ تم گستاخ کے رسول ہو، اس لیے ہم تم کو ماریں گے، پیٹیں گے، تم کو جانے ہی نہیں دیں گے، تم کو یہی دفن کریں گے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ امام صاحب کو بلا کے لے آؤ۔ آپ کی امام صاحب اگر ہمیں گستاخ کے رسول ثابت کر دے تو فرمایا کہ ہماری قبریں یہی بنا لینا، ہم یہی دفن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کی امام صاحب اگر ہمیں گستاخ کے رسول ثابت نہ کرے تو ہم ایک دن یہاں قیام کریں گے اور کل دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ تو گاؤں والے میں بہت سارے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں، اگر گستاخ کے رسول ہے تو ماریں گے، اور گستاخ کے رسول نہیں ہے تو مارنے سے کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کہیں گے، ثابت کریں گے گستاخ کے رسول، تو ہم ان کو زندہ جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور وہ امام کو لے کر آئے، اور امام کا بھی ماشاءاللہ بڑا دبدبہ تھا، پورے گاؤں میں بڑا ہال تھا۔ امام کی اشارے کے ساتھ لوگ بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عظمت تھی، امام کے اشارے پر لوگ جان دینے کو بھی تیار، اتنی امام کی قدر کرتے تھے۔ اب امام صاحب آئے بڑے غصے کی حالت میں، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ تم گستاخ رسول ہو، اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، اس لیے تم گستاخ رسول ہو۔ اب مولانا بھی تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب اللہ کے نبی کو آپ کے کہنے کے مطابق حاضر ناظر مان لیں گے، مگر معراج کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ معراج کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیت المقدس سے جو ہے معراج کا سفر کیا ہے، اور معراج کا شعر کیا ہے، اور نماز کا تحفہ اللہ نے دیا ہے، معراج کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، معراج کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ معراج کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو امام صاحب، آپ ہی کے کہنے کے مطابق اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو معراج میں بھی حاضر ہی ہے، ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے تو ہر جگہ پر حاضر ہے۔ جب معراج میں پہلے سے ہی حاضر ہے تو سفر کی ضرورت کیا؟ سفر کا تو انکار کرنا ہی پڑے گا کہ سفر کر کے اللہ کے نبی معراج میں پہنچے ہیں، تو سفر کا تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کہ جب پہلے سے اللہ کے نبی موجود ہے معراج میں تو سفر کی تو ضرورت باقی رہتی تھی ہے، تو سفر کا تو انکار کرنا ہی پڑے گا۔ اب مولانا خاموش ہو گئے اور کہا کہ نہیں، بات چھوڑو، اس مسئلے کو ختم کرو، اور دوسرا مسئلہ لے لیا کہ تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں، اس لیے تم گستاخ رسول ہو۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو امام صاحب، اللہ کے نبی کو جتنا بھی غیب کا علم اللہ نے دیا ہے سب پر ہمارا یقین ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کو جتنا بھی علم غیب دیا ہے اللہ نے، فرشتے کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو جتنا بھی غیب کا علم دیا ہے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہمارا سب پر عقیدہ ہے۔ ہم سارے کے سارے ہمیں اللہ کے نبی کو جتنا بھی غیب کا علم دیا ہے سب پر ہمارا آتا ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ بولا کہ نہیں، جیسے اللہ عالم الغیب ہے ویسے اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے، آپ اللہ کے نبی کو ایسا عالم الغیب نہیں مانتے۔
تو کہا کہ جیسے اللہ عالم الغیب ہے ویسے ہی اللہ کے نبی کو عالم الغیب ماننا ہے، تو وحی کا انکار کرنا پڑے گا۔ بولے وحی کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا، وحی کے ذریعے جبریل آتے تھے، سارا علم بتاتے تھے۔ تو کہا کہ جب اللہ کے نبی خود ہی عالم الغیب ہے تو وحی کی ضرورت کیا؟ وحی کے ذریعے تو سارا علم بتایا گیا۔ اب آپ کے نبی، اللہ کے نبی تو اللہ ہی کی عالم الغیب ہے، تو وحی کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کوئی غیب ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی تو خود ہی عالم الغیب ہے، تو وحی کی ضرورت کیا؟ وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے، وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا ہے، تو وحی کی تو ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اللہ کے نبی خود ہی عالم الغیب ہے۔ امام صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور کہا کہ چلو یہ بھی مسئلہ چھوڑو، اور پھر آخر میں کہا کہ آپ اللہ کے نبی کو مشکل کشا کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی کو مشکل کشا کیوں نہ مانتے؟ تو کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کو مشکل کشا کی آپ کے کہنے کے مطابق مان لیں گے، مگر میدان محشر میں اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، شفاعت کا انکار کرنا پڑے گا۔ بولے شفاعت کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کی نبی کی شفاعت کام آئے گی، اور اللہ ہی کی نبی کے اندر وہ پاور ہوگا، وہ طاقت ہوگی، وہ سفارش کر سکیں گے، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے سفارش کرنے کی، شفاعت کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق جب اللہ کے نبی خود بھی مشکل پوچھا ہے تو شفاعت کی ضرورت کیوں؟ شفاعت کی ضرورت تو جب پیش آتی ہے کہ جب خود کے ہاتھ میں نہ ہو، تبھی تو اللہ کے نبی اللہ سے سفارش کریں گے۔ جب انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو سفارش کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو امام صاحب بالکل خاموش اور کہا کہ آپ کی جماعت یہاں ٹھہرے گی، اور جماعت ماشاءاللہ بیان بھی کیا، اور اللہ نے راستہ کھول دیا۔ اللہ راستہ کھولے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اللہ کے دین کی طرف محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ ایسے راستے کھولے گا کہ ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت اونچا کام ہے۔ ہاں، آدمی کیسا بھی اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں آدمی نکلے، قربانی دے اور اللہ اس کو ضائع کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ دین کے کام کے لیے قبول کرے، جس کو دین کے کام کے لیے پسند کرے۔ ایک آدمی کی تشکیل ہوئی بیرون کی، اب بیرون کی تشکیل کس کی ہوتی ہے؟ جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، صفات والے آدمی ہو، 3 دن لگاتا ہو، مسجد اور جماعت کے ساتھی ہو، ایسے لوگوں کی تشکیل ہوتی ہے، چاہے ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو۔ تو اس آدمی کی تشکیل ہوئی کہ آپ کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو روزانہ 100-200 روپیہ کمانے والا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ میں باہر جا سکوں، میں تو 100-200 روپیہ کماتا ہوں، اسی میں میرا گزارا چلتا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں باہر جا سکوں۔ انہوں نے کہا دیکھو لے جانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ لے جائے گا، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، نام اللہ کی ذات پر ارادہ کر کے لکھاؤ، لے جانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا، ارادہ کروایا، اور کہا کہ ارادہ کرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد آیا کہ ایڈوانس جمع کراؤ اور وصولی جمع کراؤ۔ تو اس نے وہی اجرت رکھا کہ میں تو 100-200 روپیہ روزانہ کماتا ہوں، اسی میں میرا اجرت ہوتا ہے، میرے پاس اتنا کوئی پیسہ نہیں ہے کہ میں جا سکوں، بس میں تو آپ نے ارادہ کرا، میں نے ارادہ کیا۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں آپ کے بس میں جتنا اتنا کرو، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اصول جمع کرانے کے جو تھوڑی محنت ہوئی کہ آپ کے گھر میں جو سامان زیادہ سامان اس کو بیچو، جمع کراؤ، تو اس نے جو اپنا بائک بیچ دیا، 10-15 ہزار کا بائک بیچ کے اصول جمع کرا لیا۔ اصول جمع ہو گئے، ٹکٹ بن گئے، ٹکٹ بننے کے بعد کہا اور 40,000 کا انتظام کرنا ہے اور آپ کو جو اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اب ٹکٹ بن گئی، تاریخ طے ہو گئی، تو آپ کو فلاں تاریخ کو آپ کو جانا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ آسان کریں گے۔ تو روزانہ 2-2 رکعت نماز پڑھ کے مانگنے لگا کہ اللہ میرے بس میں تو ہے نہیں لے جانا، میرے بس میں تھا اتنا سب کر دیا، اللہ لے جانے والی ذات تیری ہے۔ اللہ سے خوب مانگتا رہا، خوب روتا رہا، مگر کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اب جس کو جانا ہوتا ہے، جس نے طے کیا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں، اس کے دل میں اللہ پاک شکلیں پیدا کرتے ہیں کہ اگر تجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے تو یہ شکل ہے، یہ شکل ہے، اللہ ہی راستہ کھلاتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں 2 شکلیں آئی، اگر تجھے جانا ہے بیرون میں، 40,000 کا انتظام ہوا نہیں ہے، اور تجھے اگر اللہ کے راستے میں جانا ہی ہے تو 2 راستے ہیں، 2 شکلیں ہیں، تو اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے۔ پہلی شکل کیا ہے کہ تو قرضہ لے لے، تیرے پاس کوئی انتظام تو ہوا نہیں ہے، اللہ کے نام پر قرضہ لے لے، قرضہ دینے والا بھی اللہ کو تیار کرے گا بندہ، اور ادا بھی اللہ ہی کرا دے گا، تو اللہ کے نام پہ لے کے جائے گا، اللہ ادا بھی کرا دے گا، تیرا 4 مہینہ لگ جائے گا۔ ایک شکل تو یہ سمجھ میں آئے کہ تو قرضہ لے لے اور اللہ کے راستے میں چلا جا۔ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ سمجھ میں آئے
کہ تو جس مکان میں رہتا ہے، جس جھوپڑے میں رہتا ہے، اس کو بیچے گا تو اتنا پیسہ آئے گا کہ تیرا 4 مہینہ لگ جائے گا۔ کرائے کے مکان میں رہنا، کرائے کے مکان میں ہزاروں آدمی جن کی گزارتے ہیں، جن کی بچت ہو جائے گی اور تیرا 4 مہینہ لگ جائے گا، تو اپنا مکان بیچ دے اور اللہ کے راستے میں چلا جا۔ گھر پر مشورہ کیا کرے؟ 2 ہی شکلیں ہیں، قرضہ لے کے اللہ کے راستے میں جاؤ یا تو مکان بیچ کے جاؤ۔ تو مشورہ کر کے بیوی کا جہل بھی بنا ہوا تھا، بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مکان بیچ ڈالو اور تم اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا لو، مقدر میں ہوگا تو اللہ بعد میں بتا دے گا، کرائے کے مکان میں رہیں گے، زندگی بسر کریں گے۔ تو اپنا مکان بیچ لیا۔ مکان بیچنے کے بعد 15,000 روپے گھر پر چھوڑا، 40,000 روپے جماعت میں لے کے نکلا اور 10,000 روپے بچے تھے وہ مسجد جماعت کو دیا کہ کسی بھی کاروبار میں کسی بھی جگہ شیئر کر لینا، اللہ اس میں برکت دے گا، 10 کے 12 ہو جائیں گے، 13 ہو جائیں گے، 4 مہینہ لگانے کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ وہی 10-12 ہزار سے ہم کاروبار کریں گے، اللہ اس میں برکت دے گا، اللہ اور راستہ نکالے گا۔ اب بیوی کو کہا کہ تم 4 مہینے کے اپنے میکے میں چلے جاؤ، 4 مہینے لگانے کے بعد آؤں گا، کرائے کا مکان تلاش کریں گے، اسی میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اب وہ کرائے کے مکان میں اپنے جو ہے میکے میں چلے گئے، وہ اللہ کے راستے میں گیا۔ اللہ کا قربانی مانگتے ضرور ہے، لیتے نہیں ہیں۔ اللہ کا قربانی مانگتے ہیں لیتے، اللہ کی ذات پر آدمی بھروسہ کرے اور اللہ کی ذات پر اگر اپنے آپ کو سب کو لٹا دے تو کیا اللہ پر برباد کریں گا؟ کسی کو اللہ نے برباد نہیں کیا، اللہ آباد کرتے ہیں، یہ تو آباد کرنے والا راستہ ہے۔ یہ تو ہمارا یقین کمزور ہے، اس وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے اور اللہ کے نام پر قربانی دی ہے، اللہ نے ان کی قربانی کو ضائع نہیں کیا۔ قربانی اللہ نے مانگی ہے، لیا نہیں ہے، اللہ ان کا بدلہ ضرور دے دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے راستے میں گیا، اب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی ایسی مدد آئی کہ جو 10,000 روپے مسجد جماعت کو دے کر گیا تھا، تو مسجد جماعت والوں نے سوچا کہ 10,000 روپے کہاں لگا رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے 10,000 کی چھوٹی چھوٹی مچھلی خریدی اور 10,000 کی مچھلی خرید کر ایک تالاب کا ایک حوض تھا اس میں ڈال دیا۔ 10,000 کی مچھلی حوض میں تالاب میں ڈال دیا۔ اب وہ تالاب میں 10,000 کی مچھلی ڈال دیا، اب مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، ماشاءاللہ مچھلی جو ہے بڑی ہو گئی، تازی ہو گئی اور ماشاءاللہ اللہ نے اس میں بڑی جان پیدا کر دیا اور ماشاءاللہ مچھلی ہو گئی۔ اب ایک آدمی سامنے سے آیا 1-1.5 مہینے کے بعد میں، جو مچھلی کا ویپاری تھا، اس نے دیکھا مچھلی ماشاءاللہ ہے، تو کہا کہ مچھلی کس کی ہے؟ مچھلی جماعت کے ساتھی کی ہے۔ بولے کہ بھائی بیچیں گے؟ کہ ہاں بیچیں گے، کتنے میں؟ تو انہوں نے کہا تم بتاؤ، ہم مشورہ کر کے بتا دیں گے۔ تو اس نے جو ہے اس کا کاروبار تھا، اس نے آئیڈیا لگایا، مچھلی کو دیکھ کر سائز دیکھا، کہا کہ ماشاءاللہ، انہوں نے قیمت طے کیا کہ یہ ساری کی ساری مچھلی میں لے لوں گا اور 50,000 روپے دے دوں گا، 50,000 میں ساری مچھلی مجھے دینا ہے تو میں لینے کو تیار۔ انہوں نے مشورہ کر کے 50,000 میں سب مچھلی بیچ دیا۔ اب 10,000 کی ڈالے تھی، کتنا ہو گیا؟ 50 ہو گیا۔ 50 ہو گیا۔ اس کے بعد میں جو بیٹھے تھے اور 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 50 کہاں لگا گئے؟ 2 دن کے بعد میں ایک آدمی سامنے سے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو میرا مسجد کے پاس میں ایک پلاٹ ہے، میں جو ہے کوئی مسجد کا ساتھی، دعوت کا ساتھی اگر لینے کے لیے تیار ہو تو میں آدھی قیمت پہ دینے کو تیار ہوں، 50,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ باہر بیچوں گا تو مجھے زیادہ پیسہ آئے گا، لاکھ بھی آئے گا، اس سے بھی زیادہ آئے گا، بڑا قیمتی پلاٹ ہے، مگر تو مسجد جماعت کا ساتھی لیتا ہے تو آدھی قیمت میں دینے کو تیار ہوں، 50 میں ہی دے دوں گا۔ اور مشورہ کر کے کہا کہ چلو بڑا موقع کا پلاٹ ہے، بیچے دے گا، لے لیں گے، بیچے گا تو بھی ڈبل ہو جائے گا، نہیں بیچے گا تو مسجد کے پاس میں مکان بنے گا۔ تو 50,000 کو پلاٹ خرید لیا۔ خریدنے کے بعد 2 مہینے ہو گئے، 2.5 مہینے ہو گئے، اس کا آنے کا وقت قریب تھا۔ اس سے پہلے ایک آج گراہک آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ پلاٹ کسی بھی قیمت میں مجھے دے دو، آپ جو چاہو وہ لے لو، جتنا چاہو اتنا لے لو، مگر پلاٹ مجھے چاہیے، میرے موقع کا پلاٹ ہے، آپ قیمت جو بھی آپ طے کرو تو میں دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا تم ہی بتا دو کیا قیمت دو گے؟ تو اس نے دوسرے دن بتایا کہ میرا ایک مکان ہے، تھوڑا دور ہے، 2.25 لاکھ کا مکان ہے اور اوپر بھی روم بنا ہوا ہے، پکا مکان ہے، وہ آپ کو دے دیتا ہوں اور 1 لاکھ روپے کیش دیتا ہوں، 3.25 لاکھ میں اگر یہ پلاٹ مجھے دینا ہے تو دے دو، میں لینے کو تیار ہوں۔ مشورہ کر کے کہا کہ چلو رہنے کے لیے مکان بھی ہو جائے گا، کاروبار کرنے کے لیے 1 لاکھ کا انتظام بھی ہو جائے گا، آسان سے کاروبار بھی کر سکے گا۔ انہوں نے 3.25 لاکھ کا پلاٹ بیچ دیا، 2.25 لاکھ کا مکان لے لیا اور 1 لاکھ کا کیش لے لیا۔ اب وہ 4 مہینے لگانے کے بعد جب آیا ہے اپنے گھر اپنی جو ہے مسجد میں، آنے کے بعد مسجد جماعت نے جب کارگزاری سنائی
تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ میں نے تیری جان پر سب کچھ برباد کر دیا تھا، مکان بھی بیچ دیا، بائک بھی بیچ دیا، مگر اللہ تو نے قربانی کو جائز نہیں کیا، تو نے جو ہے اس کا بدلہ دے دیا۔ اللہ پر قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو برباد کرے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا ہم نے تبلیغ کو سمجھا ہی نہیں ہے، دعوت کی کام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ کیا یقین بن گیا، بیوی کا یقین بن گیا، پورے گاؤں والوں کا یقین بن گیا کہ واقعی جو اللہ کو بھروسہ کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو جائز نہیں کرتا، اللہ آباد کرتے ہیں۔ اب وہ بتاؤ کبھی بھی پوری زندگی کبھی دیکھو گس والا عمل چھوڑے گا، کبھی 3 دن آگے پیچھے کرے گا، کبھی چیلے کا چکا جائے گا، تشکیل کرنے کا موقع ملے گا، اس کا اندر کا یقین، آدمی کا ایمان جو ہے غیب پر وہ مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اللہ کی ذات پر جب اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی جب تھوڑی بہت دنیا کو زخمی کرے گا تو اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکالا جاتا ہے، لیکن ہمت کر کے 4 مہینے کے بتاؤ کون تیار ہے؟ اللہ پر آدمی بھروسہ کرے گا، اللہ جائز نہیں کرے گا۔ ہمت مردہ مدد خدا، جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، اللہ کے ذات پر ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بتائیں ہمت کر کے بتائیں۔ دادا انشاءاللہ 4 مہینے وقت لگے گا۔ بتائیں بھی، بتاؤ ہے اور نام آتے رہے، بتاؤ ہے ارادہ کر کے بتاؤ۔ جب تو نقد جمع جا رہی ہے، آج ماشاءاللہ 5 بستر وصول بھی ہو گئے ہیں، 8-10 تیار بھی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، آجم بھائی تیار، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔